یہ ہے احمد ہمیشہ سے ایک سٹار اسٹوڈنٹ رہا ہے اور حال ہی میں انہوں نے ایک ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے مشکل انٹرویوز میں کامیابی پا کے ایک لیڈنگ ملٹی نیشنل کمپنی جوائن کی ہے، لیکن افسوس ان کے آفس میں پرفارمنس کچھ ڈھیلی ہے۔ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ یہ سارا نائٹ ٹائم احمد کا قصور ہے۔ نائٹ ٹائم احمد ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ریل سے باہر ہی نہیں آتے۔ دیکھتے دیکھتے رات کے 2 سے 3 بج جاتے ہیں۔ صبح اٹھنا ایک دشوار کام بن جاتا ہے ڈے ٹائم احمد کے لیے۔ مہنگی ایسپریسو پینے کے باوجود احمد آفس میں لیٹ ہونے کے ساتھ آدھی پرفارمنس بھی نہیں دے پاتا۔ کیا آپ بھی احمد جیسے کسی کو جانتے ہیں؟ دراصل یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی مصروف زندگی میں جس چیز کی سب سے پہلے قربانی دیتے ہیں وہ ہے نیند۔ تو آئے جانتے ہیں کہ آخر ہم سوتے کیوں ہیں، اور اگر ہماری نیند پوری نہ ہو تو اس سے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ہم اپنی نیند کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر 3 میں سے 1 بالغ شخص تجویز کردہ 7 سے 9 گھنٹے کی نیند نہیں لیتا۔ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 75% افراد عادتاً 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیند کوئی فالتو چیز نہیں، بلکہ ایک اچھی پرسکون نیند ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا دماغ بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ ہماری نیند مختلف مراحل سے گزرتی ہے، جیسے ہلکی نیند یعنی لائٹ سلیپ، گہری نیند یعنی ڈیپ سلیپ، اور ریم سلیپ جسے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ بھی کہتے ہیں۔ ہر مرحلہ تقریباً 90 منٹس کا ہوتا ہے۔ گہری نیند ہمارے جسم کی مرمت کے لیے ضروری ہے۔ ریم سلیپ میں اکثر خواب دکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ مرحلہ ہماری تخلیقی صلاحیت اور موڈ کو بہتر بناتا ہے۔ 2 ہارمونز ہمارے جسم میں نیند اور جاگنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میلاٹونین جو اندھیرے میں قدرتی طور پر بنتا ہے اور ہمیں سونے میں مدد دیتا ہے، اور کورٹیسول جو ہمیں صبح میں جگاتا ہے۔ نیند کے کئی فوائد ہوتے ہیں، جیسے کہ میموری کنسولیڈیشن یا یادداشت کو مضبوط کرنا۔ جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ دن بھر کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، چاہے وہ کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو یا کوئی اہم بات یاد کرنی ہو۔ پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی یادوں کو مستقل طور پر محفوظ کرنا ہے اور کن معلومات کو پھینکا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو میموری کنسولیڈیشن کہتے ہیں۔ اگر یہ عمل چھوٹ جائے تو بہت سی اہم معلومات یا یادیں ہمیشہ کے لیے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ دماغ کی صفائی۔ گہری نیند کے دوران دماغ کا صفائی کا نظام، جسے گلمفیٹک سسٹم بھی کہتے ہیں، فعال ہوتا ہے اور دماغ میں موجود سارے نقصان دہ پروٹینز یا ٹاکسنز کو صاف کرتا ہے۔ یہ پروٹینز اور ٹاکسنز ہمارے دماغ میں جاگنے کے دوران بنتے اور جمع ہوتے ہیں اور دماغ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جذبات کا توازن۔ نیند ہمارے جسم میں دباؤ یعنی سٹریس ہارمونز اور دماغی کیمیائی مادوں یعنی نیورو ٹرانسمیٹرز کو متوازن رکھتی ہے، جس سے ہم اپنے جذبات اور رویوں کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں تو آخر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یادداشت اور سیکھنے میں کمزوری۔ نیند کے دوران دماغ دن بھر سیکھی گئی باتوں کو ترتیب دیتا اور محفوظ کرتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے دماغ کا ہپو کیمپس، جو کہ یادداشت کا مرکز ہے، صحیح کام نہیں کرتا۔ نتیجہ نئی چیزیں یاد کرنا اور پرانی باتیں دہرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک رات کی ناکافی نیند یادداشت کو تقریباً 40% تک متاثر کر سکتی ہے۔ سوچنے اور رد عمل کی رفتار میں کمی۔ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کی توجہ اور رد عمل کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے نیند کی کمی ٹریفک حادثات اور کام کی غلطیوں کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ جذباتی توازن میں بگاڑ۔
کبھی سوچا ہے کہ ٹائرڈنس میں آپ اپنے پیاروں پر کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ نیند کی کمی دماغ کے پری فرنٹل کورٹیکس یعنی دماغ کا وہ حصہ جو توجہ، فیصلہ سازی اور جذبات پر قابو کا ذمہ دار ہے، اس کو کمزور، اور امیگڈیلا یعنی وہ حصہ جو جذباتی مرکز ہے کو زیادہ سرگرم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ چڑچڑے، بے قابو اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک عالمی سروے کے مطابق جو لوگ روزانہ کم نیند لیتے ہیں ان میں ڈپریشن اور بے چینی کے امکانات تقریباً 2 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہارمونز کا بگاڑ۔ نیند کی کمی سے کورٹیسول یعنی دباؤ کا ہارمون بڑھ جاتا ہے، ساتھ ہی سیروٹونین اور ڈوپامین جیسے کیمیکلز بھی بگڑ جاتے ہیں جو خوشی اور موٹیویشن سے جڑے ہیں۔ نتیجہ موڈ خراب ہونا اور کسی کام میں دل نہ لگنا۔ دماغ میں ٹاکسک کیمیکلز کا جمع ہونا۔ نیند کی کمی سے گلمفیٹک سسٹم یعنی دماغ کی صفائی کا نظام صحیح سے کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے نقصان دہ پروٹینز جمع ہوتے ہیں، خصوصاً بیٹا ایمیلوئڈ پروٹین اور ٹاؤ پروٹین، جو دماغ میں جمع ہو کر الزائمر جیسی بیماریوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی کی تحقیق بتاتا ہے جو لوگ مستقل طور پر کم نیند لیتے ہیں ان میں دماغی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پریشان مت ہوں، آپ ابھی بھی اپنی نیند کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو کچھ ایسے سائنس سے ثبوت شدہ طریقے بتاتے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اپنی نیند کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ سونے جاگنے کا وقت مقرر کریں۔ روزانہ ایک ہی وقت پر جاگنے اور سونے سے ہمارے جسم کی اندرونی گھڑی یعنی سرکیڈین ردھم متوازن رہتا ہے۔ یہ گھڑی دراصل یہ طے کرتی ہے کب سونا اور کب جاگنا ہے۔ کوشش کریں کہ ویکنڈ پر بھی مقرر کردہ وقت پر ہی سوئیں۔ تحقیق کے مطابق باقاعدہ نیند کے اسکیجول سے نیند کا معیار 30% تک بہتر ہو سکتا ہے۔ سونے سے پہلے اسکرینز کا استعمال بند کر دیں۔ موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ یا ٹی وی کی نیلی روشنی یعنی بلو لائٹ میلاٹونین یعنی سونے کے ہارمون کی پیداوار کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ دماغ سمجھتا ہے کہ ابھی دن ہے اور نیند صحیح سے نہیں آتی۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ صرف 2 گھنٹے کی اسکرین استعمال کرنے سے میلاٹونین میں 20% سے زائد کمی ہو سکتی ہے اور نتیجہ سونے میں 1 گھنٹے تک تاخیر۔ اسی لیے ماہرین کے مطابق سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے ہر طرح کی اسکرینز کا استعمال چھوڑ دیں تاکہ دماغ سکون محسوس کرے۔ اسکرینز کے بجائے کتاب پڑھیں یا پھر ہلکی موسیقی یا قرآن کی تلاوت سنیں۔ اپنا کمرہ ٹھنڈا، اندھیرا اور پرسکون رکھیں۔ سونے کی ایک جگہ بھی مقرر ہونی چاہیے۔ پرسکون نیند کے لیے کمرے کا درجہ حرارت 18 سے 20 ڈگری کے درمیان ہونا بہتر ہے۔ چائے کافی سے پرہیز کریں۔ ہمارے یہاں آ کر لوگ شام میں چائے یا کافی پینا پسند کرتے ہیں۔ کیفین نیند کے عمل کو روکتی ہے اور ماہرین کے مطابق اس کا اثر جسم میں 6 سے 8 گھنٹے تک رہتا ہے۔ دن کی روشنی اور ورزش۔ صبح کی دھوپ اور ورزش ہماری اندرونی گھڑی یعنی سرکیڈین ردھم کو درست رکھتی ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ باقاعدہ ورزش کرتے ہیں ان میں نیند کا معیار 15 سے 25% تک بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ورزش دن کے وقت کریں، سونے سے پہلے نہیں۔ آئیے انٹرونشنز کو ریکیپ کریں۔ یہاں نظریے میں تبدیلی لانی ہے کہ نیند وقت کا ضائع نہیں بلکہ ہمارے دماغی اور جسمانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ امید ہے کہ احمد کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بھی احمد کی طرح اپنے ڈے ٹائم اور نائٹ ورژن سے نیند کے لیے لڑتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتائی جانے والے اقدامات پر عمل کریں۔ کمنٹس میں اپنا ایکسپیرینس بتائیں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اچھی سی نیند کی ضرورت ہے۔ گڈ نائٹ۔ سو جاؤ۔ بولا نا، سو جاؤ۔